ये हुस्न वाले कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। معروف گلوکارہ ثریا ملتانیکر کو جنوبی پنجاب کی گلوکاروں میں جو نمایاں مقام حاصل ہوا اس تک کوئی دوسری گائیکا نہ پہنچ پائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لڑکپن سے خود ہی فلمی گانے سن سن کر ان کی دھنیں یاد کرنے میں اس کی مشق شروع کر دی تھی۔ بعد از معروف کلاسیکی موسیقار اور سارنگی نواز استاد غلام نبی خان دہلی والے کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی تو ان کے فن میں مزید نکھار آتا چلا گیا۔ رتیاں رتیاں میں رتیاں نی میں آسودنیا۔ نبی خان نے بھی شبانہ روز محنت سے ثریا ملتانیکر کو راگ ودیا سکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ قیام پاکستان کے بعد کلاسیکی موسیقی کے میدان کے معتبر شخصیات استاد نزاکت علی خان، استاد سلامت علی خان، اقبال بانو اور طفیل نیازی بھی ملتان میں سکونت پذیر ہوئے تو گویا ملتان میں موسیقی کی فضا دو آتشا ہو گئی۔ 1956 میں ریڈیو پاکستان لاہور میں ثریا ملتانیکر نے آڈیشن دیا تو کامیابی ان کا مقدر رہی اور یوں ہوا کے دوش پر وہ بہت جلد ملک کے طول و عرض میں مقبول و معروف گلوکارہ بن گئی۔ ریڈیو کے عروج کے زمانے میں ثریا کلاسیکل کے ساتھ ٹھمری، دادرا، کافی اور غزل بھی گانے لگی۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے بعد انہوں نے کراچی، پشاور اور ڈھاکہ ریڈیو سے بھی فن گائیکی کا خوب مظاہرہ کیا۔ سے پوچھیے اگر سننا ہو ماجرائے دل۔ دوران انہیں اس دور کے معروف گلوکاراؤں زاہدہ پروین، فریدہ خانم، نسیم بیگم اور منور سلطانہ کی سنگت میں پٹیالہ گائیکی سے خاص واقفیت ہوئی۔ پھر ان ہی دنوں انہوں نے اپنی سہیلی گلوکارہ نسیم بیگم کے مشورے پر فلم گل بکولی کا گانا ریکارڈ کروایا۔ گرچہ وہ گیت مقبول نہ ہوا مگر 1964 میں جب فلم بدنام کے لیے مسرور انور کا لکھا گیت بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے ریکارڈ کیا تو راتوں رات وہ شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچی۔ پھر فلم 20 دن کے گانے گائے تو اس کے بعد تو ان کے لیے فلموں میں گلوکاری کے دروازے کھلتے ہی چلے یہ گئے۔ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ 60 اور 70 کی دہائی میں وہ ملک اور بیرون ملک اپنی رسیلی پرسوز آواز کا خوب جادو جگاتی رہی۔ کئی سال بطور خاص جشن کابل میں شرکت کی کہ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نیم کلاسیکل موسیقی اور غزل گائیکی کا خاص شوق رکھتے تھے اور جشن کابل کے موقع پر پاکستانی گلوکاروں کے پیش کیے جانے والے گیت سنگیت کی خوب پذیرائی کرتے۔ اس دور میں گلوکار مہدی حسن، ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم، اقبال بانو، فریدہ خانم، استاد نزاکت علی خان، سلامت علی خان، استاد امانت علی خان، فتح علی خان اور ثریا ملتانیکر نے اسی جشن کابل سے عالمگیر شہرت پائی۔ ثریا ملتانیکر نے یورپ، روس، عرب امارات، ایران، نیپال اور بھارت میں بھی اپنے فن کے مظاہرے کیے۔ قدرت نے انہیں مرکھیا، تھانے، گمک اور بول بانٹ ادا کرنے کی بہترین صلاحیت عطا کی تھی اور وہ بھرپور ریاض اور مشق کی وجہ سے راگ کی مشکل سے مشکل بندش بھی آسانی سے ادا کرتی تھی۔ 1970 میں جب ریڈیو پاکستان ملتان کا قیام عمل میں آیا تو وہاں سے زیادہ تر ان کی درد بری میٹھی آواز ہی میں لوک گیت، قافیہ اور غزلیں گونجتی تھی۔ اس دور میں انہوں نے موسیقار عبدالشکور بیدل، میاں عبدالباری اور مراد علی کی موسیقی میں سرائی کے قدیم لوک گیتوں کو اپنی آواز سے نئے آہنگ دے کر موسیقی شناسی کا بھرپور ثبوت دیا۔ گلوکاری کا سفر جاری تھا، شہرت ان کے قدم چوم رہی تھی کہ اسی اثناء میں ان کی شادی ہو گئی اور وہ یکدم ہی فلمی دنیا کو خیر بات کہہ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فلم گائیکی کی طرف موڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ کلاسیکی اور لوک موسیقی پر دسترس رکھنے والی پاکستان کی یہ نامور مغنیہ ثریا ملتانیکر کو حکومت پاکستان نے 14 اگست 1986 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور 14 اگست 2008 کو تار امتیاز سے بھی نوازا۔ 1966 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم بدنام ایک بلاک بسٹر فلم تھی جس میں علاء الدین کے مشہور زمانہ ڈائیلاگ کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ اس فلم کی کامیابی اور شہرت کی دوسری وجہ مشہور زمانہ گیت بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا بھی تھی جس پر اداکارہ نبیلہ نے یادگار پرفارمنس دی تھی۔ اس یادگار گیت کی گائیکا ثریا ملتانیکر تھی جو اس گیت کی بدولت راتوں رات مشہور ہو گئی۔ اگرچہ اس گیت سے پہلے بھی وہ کئی مشہور گیت گا چکی تھی لیکن بدنام کے اس گیت نے اسے گلی کوچوں میں مشہور کر دیا۔
اور آج بھی ثریا ملتانی کر کو اسی گیت کے سبب یاد رکھا جاتا ہے۔ ثریا ملتانی کر نے بہت کم فلمی گیت گائے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کلاسیکی گلوکارہ تھی اور اس کی آواز کسی ہیروئن یا رقص کرنے والی اداکارہ کے لیے موزون نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا بطور پلے بیک سنگر سفر انتہائی کم عرصے پر محیط تھا۔ اس کے باوجود اس نے جو کچھ گایا کمال گایا۔ ثریا ملتانی کر 1940 میں ملتان پنجاب میں پیدا ہوئی۔ ان کے گھرانے میں کوئی شخص موسیقی سے منسلک نہیں تھا، اس لیے ابتدا میں وہ خود اپنی استاد بنی اور بڑے اساتذہ جیسے روشن آرا بیگم، بڑے فتح علی خان پٹیالہ گھرانہ اور شام 84 گھرانے کے اساتذہ سے ان کے گیت سن کر گاتی رہی اور ان سے سیکھتی رہی۔ بعد میں اس نے دلی گھرانے کے مشہور استاد غلام نبی خان کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی، جو کہ سارنگی بجانے میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ 15 برس کی عمر میں ثریا ملتانی کر نے باقاعدہ اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا۔ نیاز حسین شامی اور عبدالحق قریشی جیسے موسیقاروں کی دنوں پر گیت گانے شروع کیے۔ وہ روشن آرا بیگم، استاد سلامت علی خان، استاد بڑے فتح علی خان وغیرہ کے اساتذہ سے بہت متاثر تھی۔ بطور پلے بیک سنگر اس کے سرائی کی گیت لنگ آجا پتن اور 1961 میں ریلیز ہونے والی فلم گل بکولی کا یہ گیت نجریہ کاہے ملائے سجنا بڑا مشہور ہوا۔ تاہم 1966 میں ریلیز ہونے والی فلم بدنام کے اس گیت بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے نے ثریا ملتانی کر کو امر کر دیا۔ مسرور انور کے لکھے اس گیت کو موسیقار دیبیو بھٹاچاریہ نے کمپوز کیا تھا اور یہ گیت آج تک سدا بہار ہے۔ بعد میں ثریا ملتانی کر کلاسیکی موسیقی کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کا فلمی گیتوں کا سفر تقریباً ختم ہوا۔ ثریا ملتانی کر کو لازوال خدمات پر 1959 میں گولڈن ایوارڈ، 1960 میں لیجنڈ کنگ ایوارڈ، 1975 میں غلام فرید ایوارڈ، 1981 میں شاعر مشرق ایوارڈ کے علاوہ 1986 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس اور 2008 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے 7 بچوں میں صرف چھوٹی بیٹی راحت ملتانی کر ایک کلاسیکی اور فوک گلوکارہ ہے۔